ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما. اولیاء اللہ کے نام سے جانور پالنا، اس سے متعلق جال حق کا درس چل رہا ہے، اور اس میں بھی دوسری نمبر کی جو بحث کی مصنف نے اس پہ اعتراضات اور اس اعتراضات کے جوابات، اس سے متعلق کل آپ نے 2 اعتراض اور اس کے جوابات سماعت فرما دیے. اب یہاں پر تیسرا اعتراض کہ در مختار عالمگیری باب الذبح میں اور 90 شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ ذبح لقدوم الامیر ونحوه كواحد من العلماء يحرم لأنه أهل به لغير الله ولو ذکر اسم اللہ علیہ. بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہے کہ خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا، کہ اس پر غیر خدا کا نام پکارا گیا اگرچہ اس پر اللہ کا ہی نام لیا گیا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے اگرچہ بسم اللہ ہی سے ذبح ہو. لہذا 11ویں کا جانور بہرحال حرام ہے کہ حضور غوث پاک کی رضا کے لیے ہے اگرچہ ذبیحہ بسم اللہ سے ہو. اس کا مکمل جواب تو سوال نمبر 2 کے جواب میں گزر گیا کہ اگر سلطان یا کسی کی بھینٹ کی نیت سے ذبح ہو تو جانور حرام ہے، یہ تو کنفرم ہے نا. بھینٹ کے معنی بیان کیے جا چکے کہ خون بہانے سے اس کو راضی کرنا مقصود ہو، گوشت تابع ہو. اصل اس کو راضی، جیسے کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، عقیقے کا ذبح کرتے ہیں، کفارے کا ذبح کرتے ہیں، ہدی جو لے جاتے ہیں حجاج کرام، تو یہ تمام کیا ہوتا ہے؟ تمام ہم خون ہی اللہ کی راہ میں خون بہا رہے ہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی. اب اسی طرح کوئی ذبح کرے جانور اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں بتوں سے خوشنودی حاصل کروں، بتوں کا قرب جو ہے چاہوں یا کسی غیر اللہ کا قرب چاہوں، تو اب وہی حکم ہوگا. اب یہ وما اہل به لغیر اللہ میں ہے. اور جو کوئی بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہو یا فاتحہ کے لیے ہم جو مرغا ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اس میں خون بہانا مقصود نہیں ہوتا ہے، اس میں مقصود ہوتا ہے گوشت. اس میں مقصود ہوتا ہے گوشت. ابھی تو ہم اس پہ فاتحہ کرتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ ہاں. اور اس کو راضی کرنا مقصود ہو اور گوشت تابع ہو تب تو واقعی میں وہ حرام. اور اگر سلطان وغیرہ کی دعوت کے لیے جانور ذبح ہو تو اگرچہ دعوت سے رضائے سلطان مقصود ہو مگر جانور حلال ہوگا، کیونکہ جانور اس لیے نہیں ذبح کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ خوش ہو جائے کہ اس کی خوشی میں خون بہایا گیا، بلکہ جانور اس لیے ذبح کیا جا رہا ہے کہ اس کے گوشت سے بادشاہ کو بنا کے کھلایا جائے گا، اس کے گوشت سے علماء کرام کی ضیافت کی جائے گی، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. آگے یہ چیز آتی ہے کہ دیکھیں در مختار ہے نا، یہ عالمگیری کے بعد، کہ عالمگیری کا بھی ہو سکتا ہے آگے جزیات ہیں، امام نووی کے بعد کے ہیں، اور کن کی عبارت پیش کی تھی انہوں نے؟ عالمگیری کی. اور در مختار کی بھی عبارت پیش کی، لیکن در مختار کتاب الذبائح میں اسی جگہ فرماتے ہیں، اسی جگہ جہاں پر یہ ذکر ہوا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جس کا معنی یہ ہے اگر ذبح مہمان کے لیے ہو تو حرام نہیں، کیونکہ یہ حضرت خلیل اللہ کا طریقہ ہے نا، کہ ان کے یہاں مہمان آتے ہیں تو وہ ذبح کر کے لوگوں کو گوشت پیش کرتے ہیں. وہ کس لیے ذبح کرتے ہیں؟ ان کا تقرب حاصل کرنے کا. ایک نبی سے تو خیال بھی نہیں کیا جا سکتا ہے معاذ اللہ. وہ اسی لیے ذبح کرتے تھے کہ اللہ کے نام میں ذبح کر کے ان لوگوں کو میں گوشت کھلاؤں. حضرت خلیل اللہ کا طریقہ ہے اور مہمان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. وجہ فرق یہ ہے کہ اگر اس کا گوشت مہمان کے آگے رکھا تاکہ اس میں سے کھائے تو یہ ذبح اللہ کے لیے ہوگا اور نفع مہمان کے لیے یا ولیمہ یا تجارت کے لیے. اور اگر مہمان کے آگے نہ رکھا بلکہ یوں ہی کسی کو دے دیا تو یہ تعظیم غیر اللہ، یہ تعظیم غیر اللہ کے لیے ہے، تعظیم غیر اللہ کے لیے ہے، لہذا اب یہ حرام ہے. جیسے سمجھ میں آیا نا کہ مقصود اس کا گوشت نہیں تھا، مقصود اس کا تھا کہ مہمان کی تعظیم کے لیے میں خون بہا رہا ہوں.
اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ گوشت کا مقصود ہونا عبادت اور غیر عبادت میں فارق ہے. عبادت اور غیر عبادت میں گوشت کا مقصود ہونا یہ فرق کرنے والا ہے. اسی جگہ در مختار میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے ذابح کافر نہ ہوگا، کیونکہ ہم مسلمان پر بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ اس ذبح سے کسی آدمی کی عبادت کرتا ہے نا. اس مسلمان کے لیے بدگمانی حرام ہے، حرام قطعی ہے، منع فرمایا گیا. اور مسلمان کے لیے کبھی بدگمانی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس سے پوچھ لیا جائے گا بھائی تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو، کس نیت سے ذبح کر رہے ہو، ذبح کرنے کا تمہارا مقصود کیا تھا. جب تک وہ اپنی نیت، اپنا مقصد واضح نہ کر دے تب تک اس کو حکم نہیں لگایا جائے گا. تفسیر روح البیان پارہ 6 زیر آیت وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی جو جانور سلطان کے آنے پر ذبح کیا جائے اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے اہل بخارا نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا. اور امام رافعی نے فرمایا کہ یہ جانور حرام نہیں، کیونکہ وہ لوگ سلطان کی آمد کی خوشی میں ذبح کرتے ہیں. جو سلطان آئے ہم دعوت کریں گے، سب کو کھلائیں گے. ہاں یہ مطلب ہے. جیسے کہ بچہ کا عقیقہ بچہ کی پیدائش کی خوشی میں، اور اس جیسا کام جانور کو حرام نہیں کر دیتا، اسی طرح شرح مشارک میں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ رواج ہوگا کہ بادشاہ کی آمد پر گھر گھر جانور ذبح ہوتے ہوں گے. آج کل یہ رسم نہیں، تو جو کہ بادشاہ کی عبادت کی نیت سے ذبح کرتے ہوں وہ حرام، اور جو اظہار خوشی کے لیے لوگوں کی دعوت کرتے ہوں وہ حلال. صاف ایک دم ظاہر ہو گیا. ہم 11ویں شریف میں جو جانور ذبح کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے نام میں جو جانور پال رہے ہیں وہ کس لیے پال رہے ہیں؟ ان کی عبادت کرنے کے لیے تھوڑی پال رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے پکوان پکا کر بزرگان دین کے نام کی فاتحہ کرائیں گے اور اس کی دعوت کریں گے اور اس کو اصال ثواب کریں گے. یہ مطلب ہوتا ہے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. یہ فتاویٰ کا اختلاف رسوم زمانہ کی وجہ سے ہے. غرب کی 11ویں کے جانور کو ذبیحہ قدوم سلطان سے کوئی نسبت نہیں ہے نا، کہ جس کو حرام قرار دیا گیا اور علماء نے جس کو حرام قرار دیا وہ تو کس لیے ہے؟ وہ ذبیحہ ہے جو سلطان کے آنے پر ذبح کیا جائے. اور 11ویں میں یہ دور دور تک کے معنی نہیں پایا جاتا. 11ویں میں ہم اس لیے تھوڑی ذبح کر رہے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کر رہے ہیں، یا یہ کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خون بہا رہے ہیں، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے خون بہا رہے ہیں، یا غیر اللہ کے نام پہ ہم ذبح کر رہے ہیں. ایسا کوئی امر نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم ذبح کریں گے اللہ کے نام پر، اور ہمارا مقصود فقط ذبح اور خون بہانا نہیں ہے. ہمارا مقصود ہے وہ گوشت، اور اس گوشت کو حلال کرنے کے لیے ہمیں ذبح اللہ کے نام پہ کرنا پڑے گا، تبھی حلال ہوگا. جب وہ گوشت حاصل ہو گیا تو اب اس پر سرکار غوث اعظم کی فاتحہ کریں گے. اعتراض نمبر 4 اور اس کا جواب. 11ویں کی نیت سے بکرا پالنے والا مرتد ہے، کیونکہ غیر خدا کی نظر ماننا یہ کفر ہے، اور کافر و مرتد کا ذبیحہ حرام ہے. لہذا 11ویں ماننے والے کا ذبیحہ حرام ہوا. شامی جلد 2 کتاب الصوم بحث و نظر اموات میں ہے والنظر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادت والعبادت لا لمخلوق. جواب، اس کا مکمل جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ یہ نظر شرعی نہیں، نظر عرفی ہے. جہاں پر اولیاء اللہ کی نظر ماننے وغیرہ، فاتحہ وغیرہ اصال ثواب کا بیان گزرا، وہاں پہ اس کا جواب گزر چکا. اور یہ جو نظر ہے نا، ایک نظر کی 2 قسمیں، نظر شرعی، نظر عرفی. نظر شرعی یہی ہے کہ اللہ کے لیے نظر ماننا، وہ عبادت ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صدقہ دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ جانور قربان کروں گا. یہ سب واجب ہے، یہ سارے فعل اب واجب ہو گئے، پہلے واجب نہیں تھے. نظر ماننے کی وجہ سے واجب ہو گئے، اسے کہتے ہیں نظر شرعی. میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غوث اعظم کے نام کی فاتحہ کراؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بابا بہاؤالدین چادر چڑھاؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اجمیر جاؤں گا.
میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خواجہ غریب نواز کی فاتحہ کراؤں گا. یہ سب ہے نظر عرفی، ان کا کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے نظر شرعی ہے اس کا کرنا ضروری ہے، نظر عرفی کا کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں کر لیں تو بہتر ہے. اور یہ جو نظر مانی جاتی ہے وہ کس لیے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں سرکار غوث اعظم کی نیاز کراؤں گا، یعنی ان کو ایصال ثواب کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا یہ کہ یا کسی نے غوث اعظم کے نام کی منت مان لی، بابا الدین کے یہاں جا کے منت مان لیا، یا خواجہ نواز علیہ رحمۃ رضوان کے یہاں جا کے منت مان لیا کہ یا سرکار میرا کام فلاں فلاں ہو جائے تو میں آپ کے نام کی فاتحہ کراؤں گا. سمجھیے، تو فاتحہ کرانے کا مقصد کیا ہے کہ ماذ اللہ تھوڑی ہے کہ آپ کیا نام ہے مختار اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا، یہ نیت ہوتی ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے، یہ نیت ہوتی ہے. آپ کو تصرف و اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ اختیارات، آپ کو ذاتی اختیارات حاصل ہیں. یہ کسی کی نیت نہیں ہوتی. سمجھ آئی بات؟ یہ کسی کی نیت نہیں ہوتی. لیکن یہ نظر کون سی ہے؟ نظر عرفی ہے. عرف میں نظر مانی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کرنا. اس کا فرق بہت لمبا چوڑا واضح اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. اور یہاں پر بمعنی ہدیہ اور نذرانہ، یہ نظر اللہ کے لیے ہے، اس کا مصرف یہ ہے. اور ان میں سے کوئی بھی شرک نہیں. استاد سے کہتے ہیں کہ یہ رقم آپ کا نظر ہے، یعنی نذرانہ و ہدیہ ہے، کہ نظر اللہ ہی کے لیے مانی گئی ہے اور ثواب وغیرہ حصال کیا جا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے قربانی کا جانور بھی ہم فاتحہ کراتے ہیں نا، اس پہ قربانی کے جانور پہ بھی فاتحہ کراتے ہیں. کہ فاتحہ نہیں ہوگا اس پہ فاتحہ ہوگا، ثواب بھی حصال ہوگا. وہی معاملہ ادھر بھی. سمجھ میں آئی بات؟ بس نظر کے اتنے فرق ہے، ایک نظر شرعی ہے، ایک نظر عرفی ہے. نظر شرعی کا کرنا لازم و ضروری ہے اور وہ عبادت ہے. وہ عبادت کا معنی یہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے، غیر کی نظر نہیں مان سکتے. اور نظر جو ہم یہ مانتے ہیں چادر چڑھانے والی، فاتحہ کرانے والی، یہ نظر عرفی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کام اللہ نے بنا دیا تو میں آپ کے نذرانہ پیش کروں گا، آپ کے کوئی ایصال ثواب کروں گا، آپ کے نام کی فاتحہ کروں گا وغیرہ وغیرہ. یہ معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے درس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے درس محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے. مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم